لوحے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنج تن کی حسین انجمن کا نام۔ لوحے جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنج تن کی حسین انجمن کا نام۔ سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ صدر محفل، زینت محفل، پیکر خلوص و محبت، پیر طریقت حضرت علامہ قبلہ سید محمد طاہر کاظمی شاہ صاحب سیدہ مجدود، آج کی محفل کے مہمان نعت خان جناب صاحبزادہ محمد اویس اظہر مدنی صاحب، منتظمین محفل، شرکائے محفل، آج کی چھٹی محفل پاک جس میں ہماری حاضری ہے، اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کے حوالہ سے مجھے جو حکم ملا، نواسۂ رسول، جگر گوشائے وجود، امام الاتقیاء سید الاسقیاء، راکب دوش مصطفیٰ، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت مبارکہ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، ہر چیز عطا فرمائی اور کثرت سے عطا فرمائی۔ بریلی کے تاجدار سیدی اعلیٰ حضرت نے اتنا پیارا لکھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں ہیں، ساری کثرت، ہر چیز عطا فرمائی اور کثرت سے عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اولاد بھی عطا فرمائی ہے تو کثرت سے عطا فرمائی۔ اب ابتدا دیکھیے، ابتدا آغاز دیکھیے، تاجدار صداقت، رازدان نبوت، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، پیارے علی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کئی صحابہ نے آپ کی شہزادی کونین کے رشتے کے پیغام بھیجے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام نے منظور نہیں فرمایا۔ رازدان نبوت، خلیفۃ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر فرمانے والے، کہا میرا دل یہ کہتا ہے محبت اور پیار دیکھیے، آپس میں پیار کتنا تھا، محبت کتنی،
تاجدار صداقت مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی کا رشتہ کسی اور کے لیے نہیں رکھا، یہ علی المرتضیٰ کے لیے رکھا۔ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، مشورہ کون دے رہا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ مولا کائنات پہلے بھی کئی مرتبہ حاضر ہوئے، گھر میں ہی رہتے تھے، لیکن آج یہ سوچ لے کر کے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شیر خدا حاضر ہوئے، تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا علی شادی کا ارادہ ہے، شادی کا ارادہ ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کا ارادہ۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا کائنات کے ساتھ کیا۔ اب اس تزوج سے اللہ جو اولاد عطا فرما رہا، محبوب علیہ السلام کو اللہ نے شہزادے بھی عطا فرمائے اور شہزادیاں بھی عطا فرمائے۔ اب حکمت تھی کہ بیٹے محبوب علیہ السلام کے شہزادے حد بلوغت سے پہلے وصال فرما دے۔ کفار مکہ نے شور مچایا، خوشی کا اظہار کیا، کہنے لگے جو کام ہم کرنا چاہتے تھے وہ خود بخود ہو گئے، اولاد نرینہ نہیں ہے تو مشن آگے نہیں چلے، اولاد نرینہ نہیں ہے تو ذکر نہیں پڑے گا، اولاد نرینہ نہیں ہے تو نسل آگے نہیں چلے گی۔ اب انہوں نے شان رفیع میں نزیبہ کلمات کہے کہ اب یہ مقطوع نسل ہو گئے، علیہ باللہ۔ اللہ نے وہی فرمائی ان شانئک ھو الابتر، پیارے حبیب ہم آپ کی نسل نہیں ختم ہونے دیں گے، آپ کا دشمن ہی مقطوع نسل ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، آپ کا ذکر بھی باقی رہے گا، آپ کی نسل بھی باقی رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے وعدہ کیا ہم آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، ذکر بھی باقی، نسل بھی باقی۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کوئی بھی آدمی اس کی نسل بیٹے سے آگے چلتی ہے، اولاد نرینہ سے آگے نسل بڑھتی ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کے شہزادے بچپن میں وصال کر کے نسل آگے کیسے چلے گی، اولاد کیسے آگے بڑھے گی؟ پوری دنیا کے لیے دستور اور قاعدہ یہی ہے کہ نسل بیٹے سے آگے چلتی ہے۔ جب باری آئی مصطفیٰ کی، اللہ نے قانون ہی بدل دیا۔ پیارے حبیب ہم آپ کی نسل آپ کے بیٹے سے نہیں، آپ کی بیٹی فاطمہ سے آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب وہ اولاد بھی اللہ نے عطا کی، کثرت سے عطا کی، خیر کثیر عطا کیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے پہلا شہزادہ عطا فرمایا، پہلا شہزادہ عطا فرمایا۔ اب یہ پیدا ہونے والا بچہ یہ کائنات کا سردار ہے، کائنات کا سردار ہے۔ آنکھیں ہیں تو بڑی بڑی سیاہ چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں، پیشانی ہے تو کشادہ پیشانی ہے، رخسار ہیں تو چمکتے ہوئے رخسار ہیں، داڑھی مبارک آئی تو گھنی گنجان بل کھاتی ہوئی کانوں تک پہنچتی تھی، سینہ مبارک چوڑا تھا، نور برساتا یہ پیکر یوں لگتا تھا کہ کائنات میں روشنی ہوئی ہے تو اسی بچے کی وجہ سے روشنی ہو گئی۔ یوں کہیے حسن سوہنے تھے، رج کے سوہنے، حسین و جمیل، حسن و جمال کا پیکر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا پیارا چہرہ، اتنا حسین چہرہ بھی ہوتا کیوں نہ کہ اللہ نے مصطفیٰ کی نسل کو اسی بیٹے سے آگے چلانا۔ اب بچہ ہو یا بچی،
نام رکھنے کی باری آتی ہے نا، نام کیا رکھا جائے، مشورے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھا جاتا ہے، کئی نام سامنے آتے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات سے فرمایا، علی المرتضیٰ سے فرمایا، اس بیٹے کا نام کیا رکھنا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں؟ نام تو آپ نے رکھا، آپ کے جو من میں آئے نام رکھیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا، علی تو مجھ سے سبقت نہیں لے جانا چاہتا، میں رب سے سبقت نہیں لے جانا چاہتا۔ بیٹے کے نام کی باری آتی ہے، نام باپ رکھتا ہے، ماں رکھتی ہے، چچا رکھتا ہے، اقربا رکھتے ہیں، رشتہ دار رکھتے ہیں۔ اور اس شہزادے کی باری آئی، شیر خدا سے پوچھا گیا، وہ فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی لونڈی ہے، جو بھی نام رکھتے پیارا نام ہوتا، لیکن ادب کا تقاضا کیا تھا، یا رسول اللہ نام آپ نے رکھنا ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا، نام اوپر سے آئے گا، اللہ کی طرف سے نام آئے گا۔ خاموشی ہو جاتی ہے، اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل پیغام لے جاؤ۔ پیغام کیا آتا ہے، اس شہزادے کا نام رکھا جائے گا تو حسن نام رکھا جائے۔ امام حسن کا تذکرہ سننے والوں، یاد رکھنا جن کا نام آسمانوں سے آ رہا ہے ان کی شان کا کون اندازہ لگائے۔ اور یہ نام آپ تاریخ پڑھیے، روایات پڑھیے، سلسلہ حدیث پہ نظر ڈالیے، آپ کو بڑے نام نظر آئیں گے۔ دو نام آپ کو نظر نہیں آئیں گے، امام حسن بھی نام نظر نہیں آئے گا، حسین بھی نام نظر نہیں آئے گا۔ کسی کا نام حسن نہ تھا، کسی کا نام حسین نہ تھا، کسی کا نام نہیں تھا۔ اس شہزادے کی ولادت سے پہلے حسن نام کسی کا نہیں تھا، دوسرے شہزادے کی ولادت سے پہلے حسین نام کسی کا نہیں تھا۔ یہ نام کہاں تھے؟ اللہ نے دونوں نام جنت کے پردوں میں چھپا کے رکھے ہوئے، چھپائے ہوئے تھے، جنت کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ اب یہ پہلا نام جنت کے پردے سے آ رہا ہے، جبریل پیغام لے کے آ رہے ہیں، اس شہزادے کا نام حسن رکھنا ہے۔ دوسرے شہزادے کی باری آئی، جبریل پھر آتے ہیں، اس شہزادے کا نام حسین رکھنا ہے۔ ان دو شہزادوں سے پہلے کائنات میں یہ نام نظر آتے نہیں ہیں، جب سے یہ نام آئے ہیں اب ہر جگہ حسن نام بھی نظر آ رہا ہے، حسین نام بھی نظر آ رہا ہے۔ پیغام ادھر سے آتا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اس بیٹے کا نام حسن رکھنا ہے۔ نام حسن ہے، کنیت ابو محمد ہے، لقب مجتبی ہے، لقب سید ہے، لقب سبط الرسول ہے، لقب ریحانت الرسول ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر اکبر سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر بچے کے لیے جو اہم ترین بات ہوتی ہے، تحنیک، گھٹی، پہلی خوراک، ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہتماماً وہ پہلی خوراک، اور یہ پہلی خوراک جس کا اثر ساری زندگی انسان کے وجود میں رہتا ہے، پہلی خوراک۔ ہم نے اہتمام کیا کیا، کھجور کا اہتمام کیا، اور بڑی کوشش سے ہم نے سنبھال کے رکھی، کھجور مدینہ منورہ کی ہونی چاہیے، مدینہ منورہ کی کھجور۔ اور پھر اس کھجور کو جس پانی میں ڈپ کرنا ہے، بھگونا ہے، وہ پانی زمزم کا ہونا چاہیے۔ کتنا تبرک ہو گیا، پہلی خوراک ہے نا، کوشش کی ہم نے زمزم کی کھجور مل جائے، کوشش کی ہم نے زمزم کا پانی مل جائے اور مدینہ منورہ کی کھجور مل جائے، اور دونوں کو پیوست کیا جائے، بھگو دیا جائے۔ اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں، امام صاحب کے پاس آگے، خطیب صاحب کے پاس آگے، مفتی صاحب کے پاس آگے، شاہ صاحب کے پاس آگے، اپنے ہاتھوں سے پہلی خوراک ادا کر دیں۔ یہ خوراک جو متبرک رکھی گئی ہے، مدینہ منورہ کی کھجور، زمزم کا پانی ہے، اور کسی نیک آدمی کے ہاتھوں سے، اس کی زبان سے یہ پیوست ہو کر کے، مل کر کے پہلی خوراک جائے گی تو اس کا اثر ساری زندگی رہتا ہے۔ ایمان والو، مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک شب رات کا ٹائم ہے، یہ بچہ آتا ہے اور تحنیک کے لیے
کھجور مدینہ منورہ کی کوئی مشکل نہ تھی، زمزم کا پانی کوئی مشکل نہ تھا۔ یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں، امام حسن کی تحنیک کیا ہے، ان کی گڈی کیا ہے، پہلی خوراک کیا ہے، ہم تلاش کرتے ہیں کوئی نیک آدمی مل جائے، اور ہم تلاش کرتے ہیں مدینہ منورہ کی کھجور مل جائے، ہم تلاش کرتے ہیں زمزم کا پانی مل جائے، امام حسن کی شان پہ کائنات قربان ہو جائے۔ انہیں پہلی خوراک کوئی مدینہ منورہ کی کھجور نہیں ملتی، پہلی خوراک کوئی زمزم کا پانی نہیں ملتا، پہلی خوراک دینے والا کون ہے؟ نبیوں کے امام پہلی خوراک عطا کرنے والے ہیں، اور پہلی خوراک عطا کیا کی جاتی ہے؟ مصطفیٰ اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈال دیا۔ پہلی خوراک کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن امام حسن کو عطا فرما دیا۔ اللہ نبیوں کے امام ہیں، پہلی خوراک عطا کر رہے ہیں، اور پہلی خوراک اس سے بڑھ کے کوئی اور گٹی نہیں ہو سکتی۔ مصطفیٰ نے اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا شان اور کیا مقام ہے۔ عمر مبارک 7 برس کی ہوتی، کتنی ذہانت کیوں نہ ہوتی، میرے محبوب نے اپنا لعاب عطا فرمایا، اپنی زبان عطا فرمائی، نام میرے مصطفیٰ نے حسن رکھا، پیار میرے محبوب نے کیا ہے۔ 7 سال کی عمر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو بھی وحی سنتے ہیں اسے زبانی یاد کر لیتے، ادھر سنتے ہیں ادھر یاد کر لیتے، وہی سنتے ہیں یاد کر لیتے ہیں۔ کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا، کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا۔ کہنے کو تو امی تھا لقب دہر میں تیرا، لیکن تو معارف کا گلستان نظر آیا۔ ایک تو ہے صاحب آیات سماوات، ہر فرد تیرا وارث قرآن نظر آیا۔ جو سنتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ 7 سال کا عرصہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزرتا ہے، محبوب علیہ السلام کی زیر پرورش میں رہے ہیں حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ پھر محبوب علیہ السلام نے کیا کچھ عطا فرمائے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حلم و بردباری عطا فرمائے، امام حسن کو سخاوت عطا فرمائے، امام حسن کو محبوب علیہ السلام نے شجاعت عطا فرمائے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب علیہ السلام نے زہد و تقویٰ عطا فرما دیا۔ کتنے اوصاف میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائے۔ انبیاء کے مال کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء عطا فرماتے ہیں تو یہی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر زہد و تقویٰ دیکھیے، وضو فرماتے تھے تو رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا، وضو کرتے وقت رنگ زرد ہو جاتا تھا۔ یہ وضو نماز کے لیے، اور برکت کتنی، برکت کتنی۔ انسان جب وضو کے لیے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو سارے گناہ ہاتھوں کے معاف ہو جاتے ہیں، ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو کی بات ہو رہی ہے۔ انسان کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان وضو کرتا ہے، دائیں بازو دھوتا ہے، دائیں بازو کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بائیں بازو دھویا ہے تو بائیں بازو کے گناہ معاف ہو گئے، سر کا مسح کرتا ہے، سر کے بالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وضو کی فضیلت ہے۔ ایمان والے تو وضو کرتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب تو نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری نماز کے بعد تیسری، فجر کے لیے وضو کیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی ہے، ظہر کی نماز ادا کی، فجر و ظہر کے درمیان جو گناہ تھے اللہ نے سارے معاف فرما دیے۔ پیغام لے کر کے جائیے گا، خالی ذکر نہیں سننا، ہم نے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ وہ وضو سے محبت کرتے ہیں، وہ نمازوں سے محبت کرتے ہیں،
آئیے اہل بیت طہار سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچے پکے نمازی بن جائیں، نمازی بن جائیں. یہ ہے ہماری محبت. اہل بیت طہار سے محبت خالی دعوے نہیں، خالی نعرے نہیں، اصل ہے تعلیمات پر عمل کرنا. وہ نمازوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی نمازوں سے محبت کرنا ہوگا، ہمیں بھی نمازوں سے پیار کرنا ہوگا. عصر کی نماز ادا کی ہے، ظہر و عصر کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ نے سارے معاف فرما دیے. مغرب کی نماز ادا کی ہے، عصر و مغرب کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ نے سارے معاف فرما دیے ہیں. عشاء کی نماز ادا کی ہے، مغرب و عشاء کے درمیان جو گناہ ہوئے اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، فرمایا انسان جب عشاء کی نماز ادا کرتا ہے، ایک نماز پڑھی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نماز کے بدلے اللہ 10 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. معراج کی رات اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، 45 معاف ہوئی، بقیہ 5 رہ گئیں. قرآن کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں. ظاہراً تبدیلی ہوئی، بار بار تبدیلی ہوئی ہے، وہ کم ہوتے ہوتے 45 معاف ہوئی، بقیہ 5 رہ گئے. رب فرماتا ہے میرا فیصلہ بدلتا نہیں ہے. یا اللہ ظاہراً تو بدلا ہے، پورا کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ غلاموں سے کہہ دیجئے پڑھیں گے 5 نمازیں ثواب پوری 50 کا عطا فرمائے. نمازی بن جائیں، یہ پیغام ہے اہل بیت طہار کا، یہ پیغام ہے شہدائے کربلا کا، یہ پیغام ہے امام حسن مجتبیٰ کا، یہ پیغام ہے امام حسین کا، یہ سارے شہزادوں کا پیغام ہے. نمازوں سے محبت کیجئے. صحیح مسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، نماز پڑھی تنہا 10 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اللہ فضیلت بڑھا دیتا ہے، 27 درجے زیادہ فضیلت عطا کر دی جاتی ہے. فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے، گھر آ کے سو گیا، اب بندہ سو رہا ہے اپنے فائدے کے لیے، صبح بیدار ہو جاؤں گا، میں اپنے کام پہ جاؤں گا، میں صبح اپنی ڈیوٹی پر جاؤں گا، ملازمت کے لیے جاؤں گا، جاب کے لیے جاؤں گا، میں بزنس اور کاروبار کروں گا. انسان سو گیا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نماز عشاء جماعت سے پڑھی، فرمایا اللہ اس بندے کو آدھی رات کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کرتا، آدھی رات کی عبادت کا اجر و ثواب ملتا. جس نے نماز جماعت سے پڑھی عشاء کی اور پھر وہ سو گیا، فجر کے لیے بیدار ہوا، نماز فجر کے لیے. ہم سوتے ہیں 2 بجے 3 بجے، رات جاگتے رہے، کیا ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم فجر کے لیے بیدار ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں ہوتا 11 بجے اٹھیں گے، ہمارے ذہن میں ہوتا 10 بجے اٹھیں گے، پھر ناشتہ کریں گے. خدا را یہ گھاٹے کا سودا نہ کیجئے. اہل بیت طہار سے محبت کا تقاضا یہ ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، ان کی ادائیگی لازم کیجئے. رات سوتے ہیں الارم لگا کر کے سوئیے گا، فکر کر کے سوئیے گا ہم نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، گھر آ کے سو گیا، ساری رات سویا رہا، پھر فجر کی نماز کے لیے بیدار ہوتا ہے، نماز فجر باجماعت پڑھتا ہے. فرمایا جس نے عشاء و فجر جماعت سے پڑھی ہے، اللہ اس بندے کو ساری رات کی عبادت کا جو ثواب عطا فرماتا ہے. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی وضو فرماتے ہیں، رنگ زرد ہو جاتا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے. پوچھا گیا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وضو کرتے ہیں تو رنگ زرد ہوتا ہے، اور نماز ادا کرتے ہیں اعضاء کانپنے لگتے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے قیامت تک لوگوں کو پیغام دیا. فرمایا بندہ مومن پر لازم ہے جب بھی وضو کرے اس کی کیفیت یہی ہونی چاہیے. امام حسن مجتبیٰ کا ذکر سننے والوں یہ پیغام لے کر کے جانا. میں سبیل کا انکار نہیں کرتا، آپ سبیل لگاتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، آپ لنگر بانٹتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، آپ تبرک تقسیم کرتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، لیکن کرنے کا جو اصل کام کیا ہے وہ کیجئے. امام حسن مجتبیٰ نے جو کام کیا ہے، آپ نے وضو سے محبت کی ہے، آپ نے نماز سے محبت کی ہے، اور پیغام کیا دیا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی بات کرتا ہوں. پوچھا گیا آپ سے یا حضرت وجہ کیا ہے؟ آپ کا چہرہ زرد ہو جاتا ہے، رنگ زرد ہوتا ہے جب وضو فرماتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اعضاء کانپنے لگتے ہیں. فرمایا بندہ مومن پر لازم ہے جب وہ وضو کرے اس کی کیفیت یہی ہو جائے، جب نماز ادا کرے اعضاء کانپنے لگے. وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہی حالت ہونی چاہیے.
صحیح حدیث میں بات کا سنیے، حضرت جبریل انسانی حالت میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، 3 سوال کیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی ایسے عبادت کرے کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، رب کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ اس طرح عبادت کر اللہ کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کر رہا ہے گویا کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا کم از کم یہ تو یقین کر جس رب کی عبادت کر رہا ہے وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، نماز رب کی ادا ہو رہی ہے، وہ کھڑے زمین پہ ہوتے ہیں، جلوے ادھر کے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ امام حسن نے پیغام تو دیا ہے ماننے والوں کو تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن عزا کا کانپنا بتا رہا ہے، ان کی کیفیت بتا رہی ہے، ان کی حیثیت بتا رہی ہے، ان کی حالت بتا رہی ہے۔ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور رب کا دیدار بھی کیا کرتے تھے۔ اور آپ ابتدا سے انتہا تک دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ سے لے کر کے آپ امام اصغر تک دیکھیے، آپ مدینہ منورہ سے لے کر کے میدان کربلا تک دیکھیے، سارے شہزادوں کی طرف دیکھیے، 3 چیزیں بڑی کامل نظر آتی ہیں۔ ایک اذان کی آپ کو آواز نظر آتی ہے، نماز کی آپ کو صدا نظر آئے گی، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہی مصطفیٰ سے سنا کرتے تھے، اسے یاد کیا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے امام حسن مجتبیٰ مصطفیٰ سے وہی سن کر کے یاد کرنے والے پھر قرآن پاک کی تلاوت نہ کرتے ہوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے قرآن پاک پڑھنے والے امام حسن مجتبیٰ کیسے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور یہ پیغام بھی لے کر کے جانا؟ مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں دنیا والوں جب میرے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت اطہار کے ہر فرد نے محبت کی ہے، نماز سے محبت کی ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کی ہے، آپ پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یہ الفاظ پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، رب ایمان والوں سے کلام کر رہا ہے۔ جب یہ پڑھتے تھے پھر قرآن پاک بند کرتے عرض کرتے تھے لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جنت کا تذکرہ آتا آپ تڑپ جایا کرتے تھے، جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ اور آج یہ بھی بڑا المیہ ہے، مائک پہ آ کر کے محافل کے اندر نعت خواں جنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، میں نے جنت کو کیا کرنا، تیری حیثیت ہی کیا ہے، تو کیسا کلام پڑھ رہا ہے؟ پوچھئے شہزادوں سے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، تم جنت کی بات کرتے ہو، حسنین کریمین وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرمائی۔ جنتی جوانوں کے سردار ہو کر کے جب جنت کا ذکر آتا ہے تو تڑپ جاتے ہیں، وہ جنت کے حصول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، آنے والے لوگوں کو بتایا جا رہا تھا نماز سے محبت ہے اور قرآن پاک سے محبت ہے، پھر اذان سے کتنی محبت ہے۔ یہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں کان میں امام حسن کے میرے مصطفیٰ نے خود اذان کہی، میرے محبوب نے خود اذان کہی ہے۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں کوئی مل جائے ہمارے بچے کے کان میں اذان کہے۔ امام حسن مجتبیٰ وہ امام حسن ہے، میرے محبوب علیہ السلام امام حسن کے کان میں خود اذان کہتے ہیں اور بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، اور یہ طریقہ بتا دیا گیا۔ پھر امام حسن مجتبیٰ جب خود اذان کہا کرتے تھے اللہ اکبر، وہ آواز کتنی پیاری تھی، وہ چہرہ کتنا پیارا تھا، وہ انداز کتنا پیارا تھا۔ آج بھی بڑے بڑے مؤذن جب اذان کہتے ہیں کیفیت بدل جاتی ہے اور رنگ بدل جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایمان والو ایمان سے بتانا وہ اذان جو امام حسن نے مجتبیٰ سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سیکھی ہے، نبیوں کے امام سے سیکھی ہے، وہی اذان جب امام حسن خود پڑھتے تھے تو وہ کتنی پیاری اذان پڑھا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے اذان سیکھنے والے امام حسن جب اذان پڑھتے تھے
وہ کیسا سما ہوا کرتا تھا. اور کربلا کے میدان میں امام حسن کے شہزادے امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہوتا ہے. امام حسین امام قاسم سے کہتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیے. جب وہ اذان پڑھتے ہیں تو لوگوں نے وہ منظر یاد کیا, آج شہزادہ کے اذان پڑھ رہا ہے. ان کا انداز وہ تھا کہ جیسے مدینہ منورہ میں امام حسن مجتبی اذان پڑھ رہے ہیں. تو یہ پیغام ہے آج کی محفل سے, نمازوں سے محبت کیجئے, قرآن پاک کی تلاوت سے محبت کیجئے. پھر سخاوت جو میرے مصطفیٰ نے امام حسن کو عطا فرمائی اس کی بھی ایک جھلک دیکھیے. سائل آتا ہے, عرض کرتا ہے پیارے حسن 1000 درہم کا مقروض ہوں, قرض ادا کر دیجئے. 1000 درہم چاہیے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 دراہم عطا فرما دیتے. تقاضا 1000 درہم کا ہے, عطا 10,000 عطا کیے جا رہے ہیں, 10,000 دراہم عطا کر دیے گئے ہیں. اتنی سخاوت. ایک سائل آ جاتا ہے, اللہ اکبر, اپنے فقر و فاقہ کا تذکرہ کرتا ہے, تنگ دستی کا ذکر کرتا ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو بلایا, فرمایا اس آنے والے کو 50,000 اشرفیاں عطا کر دی جائیں. 50,000 اشرفیاں عطا کر دی جائیں. 50,000 اشرفیاں. اس نے کہا حضرت کیسے اٹھاؤں گا؟ فرمایا مزدوروں کو بلا لو. اس نے 2 مزدوروں کو بلایا. یہ مال اٹھانے کے لیے, اشرفیاں اٹھانے کے لیے 2 مزدوروں کو بلا لیا. تمہیں مزدوری دی جائے گی, اشرفیاں اٹھائی جائیں. جب وہ مزدور آتے ہیں, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیاں بھی عطا فرمائی اور آنے والے مزدوروں کو مزدوری بھی عطا فرمائی. پوچھا گیا امام حسن اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچا, ساری اشرفیاں دے دی, سارے دراہم عطا کر دیے, آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں خود سائل ہوں اللہ کی بارگاہ کا, میں خود سائل ہوں اللہ کی بارگاہ کا. میری بارگاہ میں کوئی سائل آئے اور سوال کرے میں اسے خالی اٹھا دوں, مجھے شرم آتی ہے. میں اللہ کی بارگاہ کا سائل ہوں. جب میرا رب مجھے خالی نہیں لٹاتا تو میں کسی سائل کو کیسے خالی لٹا؟ 50,000 اشرفیاں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرما دی. یہ سخاوت کہاں سے ملتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ملتی ہے. میرا محبوب علیہ السلام آپ کی سخاوت کے دریا کا کیا کہنا. وہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا. 2 بوند, ایک کوثر ایک سلسبیل ہے. ایمان والو ایمان سے بتانا, میرے مصطفیٰ نے سخاوت کا وہ دریا بہ رہا ہے. 2 بوند کا ذکر کیا. قربان جی جیسے کہ اعلیٰ حضرت پہ کمال کر دیتے ہیں. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کائنات میں آج تک اور قیامت تک جس کو جو ملا ہے, جو مل رہا ہے, جو ملے گا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے ملے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. دنیا والو یاد رکھنا عطا اللہ کرتا ہے, اللہ کی عطا کو میں مصطفیٰ تقسیم فرمانے والا. عطا رب کرتا ہے, دیتا خدا ہے, تقسیم مصطفیٰ کی بارگاہ سے ہو رہی ہے. بریلی کے تاجدار نے پھر کہا رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. انا اعطیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے سب کو میرے مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں. ایمان والو ایمان سے بتانا, ذکر امام حسن مجتبی سننے والو ایمان سے بتانا, کائنات میں جس کسی کو جو مل رہا ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے مل رہا ہے, تب سب کو میرے نبی عطا کر رہے ہیں. تو میرے مصطفیٰ نے امام حسن مجتبی کو کتنا عطا فرمایا, کتنا عطا فرمایا ہوگا.
میرے مصطفیٰ نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ کا سائل ہوں, اللہ نے مجھے خالی نہیں لٹایا, کبھی خالی نہیں لٹایا, میں کسی سائل کو کیسے خالی لٹا دوں. عرض کیا حضرت اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ مال کچھ نہیں بچا, سنو امام حسن مجتبی نے کیا فرمایا. فرمایا اللہ نے ہمیں اجر بھی عطا فرمایا ہے, اور جو ہم نے دیا ہے اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا, اس سے بھی زیادہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. قربان جائیے بریلی کے تاجدار سیدی اعلی حضرت علیہ رحمت نے پھر کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. کس کا ذکر کیا جائے, اللہ اکبر. یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے محبوب نے دو چیزیں بیان فرمائی. فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی, 6 مہینے باقی تھے. امام حسن مجتبی آپ خلیفہ بن جاتے ہیں. 6 ماہ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی نے صلح کی ہے امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. میرے مصطفیٰ نے جو بچپن میں کہا تھا, صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ, میرے مصطفیٰ منبر پر موجود تھے. فرمایا ان ابنی ھذا سید ولا اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے, اللہ اس کے ذریعے 2 مسلمان عظیم گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. میرے مصطفیٰ نے جو بچپن میں خبر دی تھی, امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے اس خبر کو پورا کیا ہے اور بتا دیا ہے. امام حسن مجتبی وہ ہیں جن کی تربیت خود مصطفیٰ نے فرمائی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور پھر سیدی اعلی حضرت نے کہا, کیا خوب کہا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول.